یہ بازو جس وقت آپ اس طرح سردی بہت لگے اور آپ اس طرح جس طرح حاجی صاحب نے بازو باندھے ہوئے ہیں تو اس کو آپ عربی میں کیا کہیں گے؟ عربی زبان میں آپ کہیں گے کہ شکک تو، صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ شکک تو لان، کہ میں نے شکک تو کیا. معنی یہ ہے کہ بازو اوپری چیز ہے اور چھاتی دوسری چیز ہے. جب یہ اس کے اندر داخل ہوگی، دونوں پہ وسط ہو گئے تو معنی شکا کا پورا ہو گیا کہ ایک چیز باہر کی ہے اور جس وقت وہ دوسرے سے مل جائے گی، چمٹ جائے گی تو معنی تشکیک کا پیدا ہو جائے گا، ایک کی جگہ دوسری چیز آ جائے. تو میں اب بتاؤں کہ جناب یہ شک ہو یا یہ ہو، اس کا ازالے کا طریقہ کیا؟ تو یاد رکھیے جو ریب کی ضد ہے، تربیب کی ضد ہے، وہ اطمینان ہے، اور جو جناب شک کی ضد ہے وہ یقین ہے. مطلب یہ ہے کہ شک یقین کے آنے سے ختم ہوتا ہے اور اطمینان کے آنے سے ریب اور الجھن ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ریب اور الجھن ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن نسخہ دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ سبحانہ کا جس وقت ذکر کرو گے، ہم آدم آپ کا خیال ہی اللہ تعالیٰ کے نام میں ڈوبا ہوا ہوگا تو جناب الجھن کیا ہوگی؟ پھر الجھن نہیں ہے. الجھنیں اس وقت ہوتی ہیں جس وقت دل اللہ سبحانہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، تو الجھنیں. اگر اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو مجھے بتائیے، کیا حضرت بلال کو جب انگاروں پر لوٹایا گیا تو جلد جل تو رہی تھی، ادڑ بھی رہی تھی، لیکن پرواہ اس لیے نہیں تھی کہ دل میں اطمینان تھا، حضور کو دیکھے جا رہے تھے، زبان پر احد احد کا کلمہ جاری تھا. اس ذکر الہی نے ان کے دل کو، ان کے باطن کو اور ان کے نس کو اطمینان سے اور سرور سے بھر دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اب یقین رہ گیا. شک کی ضد جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ یقین ہے. تو ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس شک کو کس طرح ہم ختم کریں. قرآن مجید کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے گا. تو گویا عبادت یقین دیتی ہے اور ذکر اطمینان دیتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب اس میں ایک وجہ ہے کہ عبادت چیز کیا ہے، کہ عبادت یقین کیسے دیتی ہے. بس میں ایک جملے سے اشارہ کرنے لگا ہوں. پیارے، عبد اصل میں تعبید کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس وقت گھوڑا سدانا چاہیں تو جو چھوٹا گھوڑا ٹانگے کے پیچھے باندھتے ہیں اس کو بولتے ہیں تعبید ہو رہی ہے اس کی. یہ ایک بڑے کو اپنا نمونہ بنا کے اس کے پیچھے چل رہا ہے. تو عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے افعال دینیہ کے اندر نمونہ حضور کی ذات کو بنا لے. جس وقت ان کے نام کی مالا جپے گا، ان کی سنت کو اختیار کرے گا، ان میں ڈوب جائے گا اور کوئی مرشد کامل اس کی زندگی میں اتر جائے گا اور اپنے آپ کو پابند بنا لے گا تو اللہ عز سبحانہ اس کو یقین کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے گا. گویا شک اور ریب کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.